الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورتلناہ ترتیلا۔ معزز طلبہ عظام، یقیناً آپ حضرات جو اس قرآن حکیم کو، فرقان حمید کو رمضان المبارک کی ان پرساعتوں گھڑیوں کے اندر، ان مبارک ایام، مبارک دنوں کے اندر جو آپ کا لگاؤ، آپ کی محبت اللہ خالق کائنات کی وحی قرآن مجید کے ساتھ لگی ہے، جو آپ کی محبت اس قرآن مجید کے ساتھ اس بات کی ہے کہ آپ اس قرآن حکیم کو سیکھنے کی کوشش کے اندر ہیں، اس قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں قواعد بالتجوید کے ساتھ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ ذوالجلال آپ کی اس محبت کو، آپ کی ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو اور جملہ معاونین، آپ کو پڑھانے والے اور یہ سب انتظام کرنے والے سب کو اللہ خالق کائنات اپنی رضا رحمت کے ساتھ اجر عظیم سے نوازے۔ معزز طلبہ، یقیناً آپ کچھ سابقہ جو ہمارے دروس ہو چکے ہیں ان کو ذہن نشین کر چکے ہوں گے۔ آج سے قبل جو ہمارا درس تھا، جو ہمارا لیکچر، جو ہمارا سبق تھا، وہ یہ تھا کہ لفظ اللہ کو اور اللہم کو اور پورے قرآن حکیم کے اندر را، ایک لفظ را جو کبھی موٹا ہوتا ہے، کبھی باریک پڑا جاتا ہے، کبھی اس کی تفخیم ہوتی ہے، کبھی اس کی ترقیق ہوتی ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق اور فضل اور اس کی مہربانی کے ساتھ بیان کیا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق، جو ہمارا درس ہونا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ میم ساکن اور میم مشدد کبھی قرآن حکیم کے اندر میم ساکن آئے گی اور کبھی میم مشدد ہوگی۔ ان کے کچھ قواعد ہیں، ان کے کچھ قاعدے ہیں میم کو ادا کرنے کے، وہ کون کون سے کہتے ہیں وہ آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ ان کو جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ معزز طلبہ، ایک ہوتی ہے میم ساکن، ایک ہوتی ہے میم مشدد۔ میم ساکن پر بھی غنہ ہوتا ہے اور میم مشدد پر بھی غنہ ہوتا ہے۔ میم ساکن وہ ہوتی ہے جس کے اوپر جزم آتی ہے، اور میم مشدد وہ ہوتی ہے جس کے اوپر شد آتی ہے، تین دندانوں والی شکل جس کو شد کہا جاتا ہے، وہ آتی ہے، اس کو میم مشدد کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ میم مشدد پورے قرآن حکیم کے اندر، میم مشدد پورے قرآن حکیم کے اندر جہاں بھی آئے گی تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ اس کے اوپر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ اب یہ سمجھیے کہ غنہ کیا چیز ہے۔
چلو موٹا بریک کرنے کی سمجھ آتی ہے کہ یہ راہ موٹی ہوتی ہے، یہ بریک ہوتی ہے، تو یہ گناہ یہ کیسے ہوگا؟ میرے بھائی گناہ کی ذرا تعریف آپ ذہن نشین کیجئے کہ پڑھتے پڑھتے جب ایک ہی مرتبہ آواز ناک کے اندر چلی جاتی ہے، آواز کو ناک کے اندر لے جانا، ناک میں آواز لے جانے کو گناہ کہا جاتا ہے۔ نماز میں ناک میں آواز لے جانے کو گناہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے اگلی بات، یقیناً گناہ کی آپ کو سمجھ آئی، میں بعد میں آپ کو مثال دے کے بھی سمجھاتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس گناہ کی مقدار کتنی ہوگی، یہ گناہ کتنا لمبا ہم کریں گے۔ تو میرے بھائی اس گناہ کی مقدار ایک الف کی مقدار کے برابر یہ گناہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر گناہ ہوتا ہے۔ اب ایک الف کی مقدار کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو علماء تجوید، مجودین تجوید ایک الف کی تعریف کرتے ہوئے بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کھلی ہوئی انگلی کو متوسط طریقے سے بند کر دینا، کھلی ہوئی انگلی کو متوسط یعنی بالکل درمیانی، نہ تیز سپیڈ کے ساتھ اور نہ ہی بالکل آہستہ، بلکہ درمیانی سپیڈ ہو، متوسط طریقے سے بند کرنا اور کھولنا۔ جتنی دیر بند کرنے اور کھولنے کے اندر لگتی ہے اتنی دیر آپ نے غنے کی آواز کو ناک کے اندر کھینچنا ہے۔ یہ جو ناک کے اندر ہم آواز کو کھینچیں گے یہ گناہ ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ یقیناً اب آپ کو اس کی مقدار کا بھی پتہ چل گیا اور گناہ کہتے کسی ہیں اس کا بھی پتہ چل گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ کو اب ایگزامپل کی ضرورت ہے، مثال کی ضرورت ہے کہ مثال دے کر آپ کو سمجھایا جائے۔ وہ جیسا کہ میم مشدد کی بات ابھی ہو رہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر لفظ کافی استعمال ہوتے ہیں، ثم ثم، دیکھو آواز ناک میں چل جاتی ہے، ثم، ٹھیک ہے، اور عم، یہ جو عین اور میم کے درمیان آواز کو ہم لمبا کر رہے ہیں نا یہ گناہ ہے۔ دیکھیے عم، عم، یہ ہے گناہ۔ یہ تو میرے بھائی تھے میم مشدد۔ میم مشدد پر ہمیشہ ہی گناہ ہوگا، جہاں بھی میم آ جائے گی اور ہوگی مشدد اس کے اوپر ہمیشہ ہی گناہ ہوگا۔ اب آئیے میم ساکن کی قیدوں کی طرف۔ اگر میم ساکن ہو تو پھر کیا کریں گے؟ میم ساکن کے میرے بھائی 3 قواعد ہیں، 3 طرح کے قاعدے میم ساکن کے اوپر منطبق آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے جو میم ساکن کے اوپر فٹ ہوتا ہے، منطبق آتا ہے؟ وہ ہے ادغام، وہ ہے ادغام۔ اور دوسرا قاعدہ میم ساکن کا اخفاء، اور تیسرا قاعدہ اظہار۔ ادغام، ادغام یدغم ادغام، یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ باب فعال کا یہ مصدر ہے، ادغم یدغم ادغام، یہ سارے باب فعال کے مصدر ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ اور اخفا یخفی اخفا، یہ بھی مصدر ہے باب فعال کا، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔
مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. اور اظہار، اظہار یظہر اظہار، یہ بھی باب فعال کا مصدر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. اب سب سے پہلے جو ادغام ہے اس کو ہم لیتے ہیں. پہلا قاعدہ میم کا، میم ساکن کا پہلا قاعدہ ادغام. میم ساکن کے اوپر ادغام کب ہوگا، یہ ہمارا سوال ہے. اب اس کا جواب سنیے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا. وہاں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. اب ادغام کا معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ملانا. یعنی دونوں میمیں مل جائیں گی، ایک ہو جائیں گی، اور پھر ان کے اندر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. کس طرح؟ میم مشدد کی طرح، کیونکہ دونوں میمیں مل گئی ہیں. جب دو ایک جیسے حرف ہو تو پھر بھی ادغام ہی ہوتا ہے. تو پھر اس میں کیا ہے؟ میم مشدد کی طرح غنہ ہوگا، اور غنے کی مقدار اتنی ہے جتنی پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ایک انگلی کو متوسط طریقے سے کھولنا اور بند کرنا. یقیناً آپ کو ادغام کی تعریف سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد اب آئیے ادغام کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں. سب سے پہلی مثال کی طرف توجہ کیجیے. مثال کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کو کیا سمجھ آئے گا. جس طرح علیہم مؤصدہ، علیہم مؤصدہ. اب دیکھیں علیہم کی میم ساکن ہے، اور آگے دوسری میم آ رہی ہے مؤصدہ کی، وہ متحرک ہے. وہ کیا ہے؟ تو متحرک ہے. تو دونوں میمیں جمع ہوئیں تو دونوں کا آپس میں کیا کیا؟ ادغام کیا. تو کیا بن گیا؟ علیہم مؤصدہ. اور اس کے بعد اگلی مثال انتم مدہنون، انتم مدہنون. اب انتم کی میم جو ہے نا ساکن ہے، آگے میم متحرک ہے، دونوں میمیں جمع ہوئی تو آپس میں ادغام کر دیا گیا تو ادغام ہو گیا. ادغام ہوا اور اس کے بعد گنہ ہوگا. انتم مدہنون. ٹھیک ہے. آگے ایک اور مثال لے لیجیے. وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ. ارجلکم، دیکھو میم ساکن ہے، میم ہے ساکن ہے. تو مان میں کیا پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا. اب یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. اور ادغام کس طرح ہے؟ دونوں میمیں ایک ہوئی ہیں اور ان کے اوپر غنہ ہو رہا ہے، میم مشدد والا. وہی مقدار ہے اور وہی طریقہ ہے جو میم مشدد والا تھا، کہ آواز کو ناک کے اندر لے کر کے جانا اور آواز کو کھینچنا ایک الف کے برابر. تو یہ تو تھا ادغام. اب میم ساکن کا دوسرا قاعدہ اخفاء. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ میم ساکن کا دوسرا قاعدہ کون سا ہے؟ اخفاء. اب سب سے پہلے اخفاء کا لغوی معنی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، باب فعال کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. اب یہ ہے کہ اس کا قاعدہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، پیچھے کیا تھا؟ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام، آگے اخفاء. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر اخفاء مع الغنہ ہوگا، وہاں پر اخفاء مع الغنہ ہوگا. ایک تو غنہ تھا میم مشدد، آپ کو پتہ چل گیا تھا. اب ایک اخفاء ہوگا وہ بھی غنے کے ساتھ، اخفاء ہوگا وہ بھی غنے کے ساتھ. اب آپ کے سوال میں ذہن آئے گا کہ یہ کیسے ہوگا اخفاء اور پھر غنے کے ساتھ، وہ کس طرح؟ ہاں اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں، ذرا توجہ کیجیے. اس اخفاء کا طریقہ یہ ہے کہ اس میم کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے، توجہ کے ساتھ ذرا، اس میم کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی کے حصہ کو
بہت نرمی کے ساتھ ملا کر، ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد اگر با آ رہی ہے تو پھر اس میم کو ادا کرنا ہے اخفا اور غننے کے ساتھ. کس طرح کہ اس میم کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی کے حصہ کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر غنہ کی صفت بقدر ایک الف بڑھا کر خیشوم سے ادا کیا جائے. خیشوم کیا ہے؟ آپ پچھلے اسباق کے اندر پڑھ چکے ہیں، ناک کے بانسے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آواز کو غننے کی بقدر بڑھا کر ناک کے بانسے سے اس آواز کو ادا کرنا، اور پھر ابھی ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے، پیچھے ہونٹ ملے تھے نا آپس میں، دونوں ہونٹوں کے خشکی کے حصہ کو بہت نرمی کے ساتھ ملایا تھا نا ہم نے. اب یہ ہے کہ جب مقدار ایک گنے کی کھینچ لی، خیشوم سے ادا کر لیا، اب پھر دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو، پیچھے ہم نے خشکی والے حصے کو ملایا تھا، اب دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو ذرا سختی کے ساتھ ملا کر، ذرا سختی کے ساتھ ملا کر با کو ادا کیا جائے، یا با کو ادا کرنا. یہ ہے اخفا کا طریقہ. یہ کیا ہے؟ اخفا کا طریقہ. اس کو اخفاء شفوی کہا جاتا ہے. یقیناً آپ کو اخفا کی تعریف بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس اخفا کا جو طریقہ ہے وہ بھی یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب آگے ان کی ایگزامپلز کی ضرورت ہے، تو ان ایگزامپلز کی طرف آئیے. پہلی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے. علیکم بوکیل، علیکم بوکیل. اب دیکھو، علیکم کے بعد کم، یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہی ہے، تو میم کو ہم ادا کر رہے ہیں، دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو نرمی کے ساتھ ملا کر میم کو ادا کرتے ہیں. پھر میم کو ادا کرنے کے بعد اس کے اوپر جو اخفا والا غنہ ہے اس کو ناک کے اندر خیشوم سے کھینچنے کے بعد با کو جب ادا کرنے کی باری آتی ہے تو دونوں ہونٹوں کی جو تری والا حصہ ہے اس کو بڑی سختی کے ساتھ ملا کر پھر با کو ادا کرتے ہیں. ذرا توجہ کیجیے. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ. تو یقیناً آپ کو اخفاء شفوی کی تعریف، اس کا طریقہ اور اس کی ایگزامپلز بھی سمجھ آ چکی ہوں گی. اب ہمارا جو تیسرا قاعدہ ہے میم کا، اس کی طرف ہم رواں دواں ہوتے ہیں، چلتے ہیں. تیسرا قاعدہ ہمارا تھا اظہار. یہ بھی باب افعال سے مصدر ہے، اظہار یظہر اظہار. اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. یہ انتہائی آسان قاعدہ ہے، ذرا ان حماق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، میم آئے گی پیچھے تو ادغام ہو جائے گا، با آئے گی تو پھر اخفاء شفوی ہو جائے گا. اگر ان میم اور با کے علاوہ باقی جتنے لفظ بنتے ہیں، 26 لفظ باقی بنتے ہیں، 26 الفاظ، 26 حرف جو باقی بنتے ہیں، 26 حرف، ان 26 حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، میم ساکن ہو، اس کے بعد نہ با ہو اور نہ میم ہو، بلکہ با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، تو وہاں میم کے اوپر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اظہار میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، زہر کرنے کو، آواز کو زہر، میم کو زہر کر کے پڑھنا. اس کے اوپر غنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آواز کو ناک میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آواز کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میم کو زہر کر کے ادا کرنا ہے. فار ایگزامپل مثال لے لیجیے. فیکم رسولا، فیکم رسولا.
اب دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد نہ با ہے اور نہ میم ہے بلکہ کوئی اور حرف آ رہا ہے را، ہم میم کو کیا کر رہے ہیں؟ زہر کر رہے ہیں. فیکم رسولا. اور اس کے بعد اگلی مثال لیجیے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي، دیکھو مثلهم کہ میم ساکن ہے، آگے نہ با ہے نہ میم ہے بلکہ کاف آ رہا ہے، تو ہم میم کو کیا کر رہے ہیں؟ زہر کر رہے ہیں. آگے لکم دینکم، لکم دینکم. اب دیکھیں لکم میم آ گئی ہے، ساکن ہے، اس کے بعد با بھی نہیں ہے میم بھی نہیں ہے، تو ہم میم کو زہر کر کے پڑھ رہے ہیں. اسے میرے بھائی کہتے ہیں اظہار شفوی. یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق، میم ساکن اور میم مشدد کے قواعد. میم مشدد پر ہمیشہ ہی غنہ ہوتا ہے، اور میم ساکن کے پھر آگے 3 قاعدے ہیں، یا تو اس پر ادغام ہوگا، یا پھر اخفا ہوگا، یا پھر اظہار ہوگا. اب ادغام کیسے ہوگا، اظہار کیسے ہوگا، اخفا کیسے ہوگا، اور ان کا طریقہ کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. اللہ خالق کائنات سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال ہماری یہ محنتیں، ہماری یہ قرآن حکیم کے ساتھ محبتیں اس رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کے اندر اپنی رحمت سے قبول فرمائے. اور جو اس کام کو کرنے والے ہیں، چلانے والے ہیں، گروپس بنانے والے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.